السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آئیے ہم لوگ فارسی کی دوسری سبق نمبر 10 پڑھتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ پوری توجہ سے سنیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر مادہ ہمبود، شیر مادہ ہمبود یعنی مادہ شیر بھی تھے، آپ شیرنی کہہ لیجئے کہ کچھ شیرنی بھی وہاں تھی، تو مادہ شیر بھی تھے کہ چند بچہ شیر ہماجاں زائدہ و بچہ ہایش بزرگ شدہ بودن، کہ وہ شیرنی جو ہے چند بچے اس جگہ جنی ہوئی تھی، وہ بچہ ہایش اور اس کے بچے بزرگ شدہ بودن بڑے ہو گئے تھے۔ اب پھر سے دیکھیے، شیر مادہ ہمبود کہ مادہ شیر بھی تھے کہ چند بچے اس جگہ جنی ہوئی تھی اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ آگے دیکھیے، پلنگ زیاد یوز ہائے مختلف کفتار ہائے عجیب الخلقت کی صدہائے غریب می کردن۔ پلنگ کا معنی ہے دوستوں تیندوا، ایوز ہا، یوز ہا کا مطلب ہوتا ہے چیتا، تو پلنگ زیاد یعنی تیندوا زیادہ تھے، یوز ہائے مختلف اور مختلف قسم کے چیتے تھے، کفتار ہائے عجیب الخلقت، کفتار کا مطلب ہوتا ہے کبر بجو۔ کبر بجو جانتے ہیں نا آپ؟ بولو ہاں جانتے ہیں، ہاں جانتے ہیں۔ ہاں، کفتار کا مطلب کبر بجو، تو کفتار ہائے عجیب الخلقت یعنی عجیب قسم کے جو ہے کبر بجو بھی تھے۔ عجیب الخلقت یعنی عجیب بناوٹ تھی ان کی، تو عجیب الخلقت کبر بجو بھی تھے کہ صدہائے غریب می کردن کی انوکھی آواز کرتے تھے، یعنی اس جگہ پر تیندوا بھی تھے اور چیتا بھی تھے اور عجیب و غریب قسم کے کبر بجو بھی تھے جو بہت انوکھی آواز کرتے تھے، ایک بار کی چلاتے تھے، بھیں 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 کرتے تھے۔ سمجھے؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ عجیب الخلقت کبر بجو یعنی عجیب و غریب قسم کے کبر بجو اور تھے جو کہ انوکھی آواز کرتے تھے۔ میمون ہائے مختلف وغیرہ ہما انواع حیوانات دیدہ شد۔ میمون بولتے ہیں بیٹا بندر کو، بندر کو کیا بولتے ہیں؟ میمون۔ تو میمون ہائے مختلف قسم کے بندر وغیرہ بھی تھے، ہما انواع حیوانات تمام طرح کے جانور بھی دیکھے گئے، یعنی مختلف قسم کے بندر وغیرہ اور تمام طرح کے جانور دیکھے گئے، دیدہ شد دیکھے گئے۔ دو فیل ہمبودن، دو ہاتھی بھی تھے۔ فیل کا معنی دو ہاتھی ہوتے ہیں۔ فیل کا معنی ہاتھی، میمون کا معنی بندر، کفتار کا مطلب کبر بجو، پلنگ کا مطلب تیندوا اور یوز ہائے کا مختلف کا مطلب چیتا۔ سمجھے؟ یکے بسیار، اچھا، دو فیل ہمبودن، دو ہاتھی بھی تھے، یکے بسیار بزرگ کی ہندی بود، ایک بہت بڑا تھا، ایک بہت بڑا جو کہ ہندی تھا یعنی ہندوستانی تھا، ایک بہت بڑا جو کہ ہندوستانی تھا، دیگرے از افریقہ اور دوسرے افریقہ سے، یعنی دوسرا افریقہ سے تھا، یعنی دو ہاتھی تھے نا، تو ایک ہندوستانی تھا ایک افریقہ سے تھا، دوسرا افریقہ کا تھا۔
فیل افریقہ بسیار تفاوت با فیل ہند داشتے، افریقہ کا جو ہاتھی تھا وہ ہندوستان کے ہاتھی سے بہت بڑا فرق رکھتا تھا۔ تفاوت کا مطلب فرق، تو بسیار تفاوت بہت بڑا فرق رکھتا تھا۔ افریقہ کا ہاتھی ہندوستان کے ہاتھی سے بہت فرق رکھتا تھا۔ گوش ہائے خیل بزرگ تر و پہن تربود، اس کے کان خیل بزرگ، گاؤمیش کا معنی بھینس ہوتا ہے، گاؤمیش وحشی بزرگ کوچک ہم بودن، جنگلی بھینس بڑے اور چھوٹے بھی تھے، جنگلی بھینس بڑے اور چھوٹے بھی تھے۔ گاؤ میشے تبت نیز دیدم، تبت کی بھینس بھی میں نے دیکھا۔ از اطرافش آ قدر پشم آویختہ بود کی بزمین می کشید، اس کے چاروں طرف اس قدر پشم کا معنی بال، کہ اس کے چاروں طرف اس قدر بال لٹکے ہوئے تھے کہ زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ کیا بولیں گے؟ گھسٹ رہے تھے، یعنی زمین سے مطلب گھسک رہے تھے، گھسک بولیں گے نا، کیا بولیں گے؟ گھسٹ، گھسٹ بولیں گے، گھسک رہے تھے، گھس رہے تھے، ہاں۔ اس کے چاروں طرف اس قدر بال لٹکے ہوئے تھے بیٹا کہ زمین می کشید، کہ زمین سے گھسک رہے تھے نا، کہ زمین سے مطلب گھسک رہے تھے، یعنی گھس رہے تھے، زمین سے ٹچ ہوئے تھے، زمین سے مطلب ایسے لگ کر کے کہ زمین سے گھسک رہے تھے۔ بسیار محب بود، بہت ڈراؤنا تھا۔ حیوانات عجیب دیگر ہم آ قدر در آنجا دیدہ شد کہ بحساب نعمت، دوسرے عجیب قسم کے جانور بھی اس قدر اس جگہ میں دیکھے گئے، یعنی دوسرے عجیب و غریب جانور بھی اس قدر اس جگہ دیکھے گئے کہ حساب میں نہیں آتے، بحساب نعمت کی حساب میں نہیں آتے۔ ہر نوع حیوانات کی در ہر اقلیم بودہ، ہر طرح کے جانور جو کہ تمام ملکوں میں پائے جاتے ہیں، ہر نوع حیوانات کی در ہر اقلیم بودہ، ہر طرح کے جانور جو کہ تمام ملک میں پائے جاتے ہیں۔ در آنجا جمع نمودہ ان، تمام اس جگہ موجود تھے، تمام اس جگہ جمع تھے یعنی تمام اس جگہ موجود تھے۔ در کمال نظافت و پاکیزگی خوراک ہر یک را می دہن، کمال صفائی اور پاکیزگی سے ہر ایک کو خوراک دیتے تھے، یعنی تمام جانوروں کو کھانے پینے کا جو ان کا تھا سامان بہت پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ ان کو خوراک دیتے تھے۔ در کمال نظافت و پاکیزگی خوراک ہر یک را می دہن، کی نہایت ہی صفائی اور پاکیزگی سے ان سب کو خوراک دیتے تھے، ہر ایک کو خوراک دیتے تھے۔ تو حضرات اس ویڈیو کو بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور لائک سبسکرائب تو بالکل نہ بھولیں حضرات، خوب چپک کے لائک سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔